सब कैसे हैं? मैं यॉनिंग हूँ। हम एक के बाद एक आफत देख रहे हैं और आलमगीर वबाएं कुरायर्स को लपेट रही हैं। ईमान वाले बेचैनी से खुदावंद का इंतजार करते रहे हैं कि वो बादल पर सवार होकर आए और उन्हें तबाहियों से बचाने के लिए उठाकर आसमानी बादशाही में ले जाने के लिए। ये सब अपने खुदावंद को बादल के ऊपर सवार देखने के मुंतजर आसमान की जानिब तकते हुए दुआ करते और किसी और तरफ नहीं देखते कि मुबादा खुदावंद आए और वो उनको देख ना पाए और किसी आफत में फंस जाएं। मगर ये उनके लिए बहुत ही तबाह कुन है कि आफत तो आ गई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने खुदावंद यीशु को आसमान से नीचे खुशामदीद नहीं कहा। बहुत से तो अब परेशान हैं कि क्या खुदावंद यीशु वाकई आ भी रहे हैं या नहीं। कुछ लोग तो इस बात से बेचैन हैं कि शायद खुदावंद ने उन्हें फरामोश करके आफात के सुपुर्द कर दिया है। बेयारो मददगारी में कुछ पादरी तो अपनी कहानी तब्दील करते हैं कि खुदावंद या तो आफत के बीच या फिर आफत के बाद आएंगे। कुछ तो यहाँ तक दावा करने की जुर्रत कर रहे हैं कि खुदावंद सन 2028 या फिर सन 2030 में आ रहे हैं। किताबे मुकद्दस की इस किस्म की तशरीहात ईमान वालों को आफात में भेज सकती हैं, लेकिन इस यकीन के साथ कि सब कुछ ठीक है। पर चाहे उनका यकीन कब से है और कितनी मेहनत की है, उन्होंने खुदावंद को अभी तक खुशामदीद नहीं कहा है। हमें अंदाजा है कि ये उनके लिए किस कदर मुश्किल हो सकता है। अहले ईमान जानते हैं कि इंजील मुकद्दस क्या कहती है। ये कि किसी आफत का सामना रोते और दान पीसते हुए करना बाइस शर्मिंदगी है। नेज़ आपके अकीदे की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार आफत से पहले खुदावंद को खुशामदीद कहने में है। तो फिर ऐसा क्यों है कि मजहबी दुनिया के लोगों ने खुदावंद को खुशामदीद नहीं कहा, लेकिन वो आफात में दाखिल हो गए? कहीं खुदावंद नाकाबिले एतमाद तो नहीं हो गए और इसीलिए वो अभी तक जाहिर नहीं हुए? ऐसा हरगिज़ नहीं है। मजहबी दुनिया के खुदावंद को खुशामदीद ना कहने का मतलब ये नहीं कि वो आए नहीं हैं, बल्कि दर हकीकत वो बहुत अरसा पहले जिस्म में ज़ाहिर हो चुके हैं और इब्ने आदम के तौर अपना काम कर रहे हैं। तमाम फिरकों के बहुत से लोगों ने खुदा की आवाज़ सुनी है और खुदावंद को खुशामदीद कहा है। पर ऐसे मजहबी लोग जो इस बात पर मुसर हैं कि वो बादल पर सवार होकर आएंगे, उनका अभी खुदावंद को खुशामदीद कहना बाकी है। 1991 में मशरकी आसमानी बिजली ने कादर मुतलक खुदा के ज़हूर और काम की शहादत देना शुरू की। उनकी ये शहादत पिछले 3 अशरों पर मुहित है। कादर मुतलक खुदा ने लाखों अल्फाज में इजहार किया है और तमाम फिरकों के सच से मोहब्बत करने वाले लोगों ने उसका कलाम पढ़ा है और उन्होंने उसे बतौर खालिस सच्चाई तस्लीम किया। उन्हें अदराक हुआ कि वो खुदा की आवाज़ सुन रहे हैं और वो खुदा के रूबरू आए कि खुदावंद को खुशामदीद कह सकें। कादर मुतलक खुदा की बयान करदा सच्चाइयाँ बहुत अरसे से ऑनलाइन मौजूद हैं और अजीम रोशनी की तरह मशरिक से मगरिब तक जगमगा रही हैं और पूरी दुनिया में रोशनी फैला रही हैं, जो खुदावंद यीशु के कलाम की पूरी तकमील करता है। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौंध कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। कादर मुतलक खुदा के ज़हूर और काम ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, जबकि मजहबी दुनिया की मसीह मुखालिफ कुव्वतें खुदा के ज़हूर और काम को देखे बगैर ही मशरकी आसमानी बिजली के बारे फैसला करके उसकी मजम्मत कर रही हैं। उनकी मुखालफत बस इस बिना पर है कि जो खुदावंद यीशु बादल पर बैठकर नहीं आते वो झूठे हैं और मुजस्सम पैकर में आने वाला खुदावंद झूठा मसीह होगा। हम सब ये देख सकते हैं कि मजहबी दुनिया ने खुदावंद को खुशामदीद नहीं कहा है, बल्कि तबाही में पड़ गए हैं। बल्कि उन्होंने वो पेशन गोया नजरअंदाज कर दी जिसमें खुदावंद को खुशामदीद करने का कहा गया और अपने जाती तसव्वुरात के पीछे चल पड़े हैं। मनमाने ढंग से ये फैसला कर लिया है कि खुदावंद को बादलों के ऊपर सवार होकर आना चाहिए। ये चाहते हैं कि खुदावंद आए और उन्हें सीधे आसमान पर ले जाएं और उन्हें खुदावंद के कलाम पर अमल भी ना करना पड़े। खुदावंद को खुशामदीद कहने जैसे अहम मामले में इतनी बड़ी गलती करने का मतलब उन लोगों का हालत तुर्ब हासिल करने से महरूम रहना है और नतीजतन कराहों और दांत पीसते हुए आफात में घिर जाना। इस तरह खुदा के अल्फाज सच्चे साबित होंगे कि मेरे लोग अदम मुआरफत से हलाक हुए।
یہ جاننے کے لیے کہ خداوند بادل پر سوار ہو کر آئیں گے یا مجسم ابن آدم کی صورت میں کام کرنے کے لیے ظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک لمبی سانس لے کر سنجیدگی سے خداوند یسوع کی اپنے نزول ثانی کے بارے میں پیشن گوئیوں پر غور کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے ہم کچھ سنجیدہ آگہی سے ہمکنار ہو جائیں۔ آئیے کچھ آیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا۔ لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا، ابن آدم آ جائے گا۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اگر ہم ان پر سنجیدگی سے غور کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کی پیشن گوئیاں ہمیشہ تذکرہ کرتی ہیں ابن آدم کا۔ ابن آدم کا آنا، ابن آدم آ جائے گا، ابن آدم اپنے دن میں، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ خداوند یسوع نے یہ ابن آدم کا آنا بہت بار کہا، اس لیے آخری دنوں میں انہیں خوش آمدید کہنا بہت اہم ہے۔ تو ابن آدم کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ بلا شک اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی روح بطور ابن آدم جسم میں ہی ظاہر ہوگی۔ یہ صرف خدا کے مجسم صورت میں ظہور کے بارے میں ہے۔ خداوند نے بارہا یہ بھی کہا وہ چور کی طرح آئیں گے۔ تو اس چور کی طرح کا کیا مطلب ہوا آخر؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند خاموشی اور رازداری سے آئیں گے۔ جب لوگوں کو علم نہیں ہوگا، خدا ابن آدم کی صورت میں مجسم بن کر خفیہ طریقے سے کلام اور کام کرنے کے لیے نازل ہوتا ہے، تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آخری ایام میں خدا کا ظہور ابن آدم کے طور پر ہوگا، اور یہ آفات سے پہلے تب ہوگا جب دنیا پر تاریکی کے بادل چھائے ہوں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ مشرقی آسمانی بجلی 1991 سے 2021 یعنی اب تک قادر مطلق خدا کی شاہد رہی ہے، اور ان 30 سالوں میں انہوں نے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے جبر، گرفتاریوں اور بہت سارے نقصانات کا سامنا کیا ہے۔ حتیٰ کہ سی سی پی نے ملک کی پروپیگنڈا مہم بھی چلائی، جس سے قادر مطلق خدا کا نام پوری دنیا میں پھیل گیا، جس کی شاہد مشرقی آسمانی بجلی ہے، جس نے اسے ایسا گھریلو نام بنا دیا جس سے سب مانوس ہیں۔ یہ خداوند یسوع کی پیشن گوئی پوری کرتا ہے کہ کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا، لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں۔ مشرقی آسمانی بجلی کے کئی سال تک خدا کے شاہد رہنے کے بعد ہر قبیل کے لوگ جو سچ سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے خدا کا کلام پڑھا اور اسے سچ مانا کہ یہی مقدس روح کی جانب سے کلیسیا کے لیے پیغام ہے۔ انہوں نے خدا کی پکار سنی اور خوشی خوشی قادر مطلق خدا کو قبول کر لیا۔ وہ دانا کنواریاں ہیں جنہیں اٹھا کر خدا کے حضور پیش کیا گیا، اور وہ میمنے کی ضیافت سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ قادر مطلق خدا پر فیصلہ دیتے اور اس کی مذمت کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اس کا کلام پڑھا تو انہیں آخرکار خدا کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے روبرو حاضر ہوئے۔ اس کے بعد انہیں خدا قادر مطلق سے سرکشی اور اس کی مذمت کے پچھتاوے نے آ لیا۔ یہ دانا کنواریاں جو شادی میں میمنے کی ضیافت میں شریک ہو رہی ہیں، اس بات کی گواہ ہے کہ آخری ایام میں قادر مطلق خدا کا ظہور بطور ابن آدم ہوا ہے۔ لیکن وہ نادان کنواریاں جو صحائف سے چمٹی ہیں اور خداوند کے بادلوں پر سوار ہو کر واپس آنے کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کرتی، وہ بے وقوف ہیں اور آفات میں پڑی ہیں۔ یہ تو صرف خداوند کو عظیم آفات کے بعد بادلوں پر سوار ہو کر ظاہر ہونے کا انتظار کر سکتی ہیں۔ ان کے خداوند کو خوش آمدید نہ کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ یہ انجیل کی صرف انسانی پیشن گوئیوں پر یقین رکھتی ہیں، نہ کہ خداوند یسوع کی اپنی زبانی کی گئی پیشن گوئیوں پہ۔ یہ صرف بادل پر سوار ہو کر آنے والے خداوند کو قبول کریں گے، لیکن خدا کے مادی جسم میں ابن آدم کے طور پر آ کر کام کرنے کی حقیقت رد کرتے ہیں۔ یہ لوگ شدید بھٹکے ہوئے اور بے وقوف ہیں۔ خداوند نے اپنی واپسی کے ذکر میں ابن آدم کا تذکرہ بارہا کیا، لیکن بہت سے ذہین اور دانا پادریوں اور انجیل کے عالموں نے ابن آدم کے تصور کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے اور اس طرح بھیانک غلطی کے مرتکب ہوئے۔ یہ خود اپنی ذہانت کے شکار ہو گئے ہیں۔ قادر مطلق خدا نے وافر سچائیاں ظاہر کی ہیں، وہ پھر بھی اسے بطور ابن آدم دیکھنے سے انکاری ہیں۔ کیا یہ محض اندھا پن نہیں ہے؟ اگر وہ مجسم خدا نہ ہوتا تو وہ اتنے سارے سچ کیسے بیان کر سکتا تھا؟ وہ ابھی بھی اس نظریے سے چمٹے ہوئے ہیں کہ وہ بادل پر سوار ہو کر آنے والے ہی خداوند یسوع کو قبول کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بے خود ہونے کا موقع کھو رہے ہیں، لیکن تباہی میں گر رہے ہیں، اور یہ ایک دائمی پچھتاوا ہوگا۔ ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند مجسم ابن آدم کے پیکر میں کام کرنے کے لیے واپس آ چکے ہیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر پھر بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، جو وہی 1:7 میں ہے۔ کیا اس کا مطلب نہیں کہ خداوند صرف بادلوں پر سوار ہو کر ہی آئیں گے؟ اور کیا وہ بادلوں کے ساتھ آئیں گے اور یہ کہ وہ ابن آدم کے طور پر آئیں گے تضاد بیانی نہیں ہے؟ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ صرف انسانوں کے لیے یہ سمجھنا ایک چیلنج ہے۔ انجیل میں شامل ہر پیشن گوئی بلا شبہ پوری ہوگی، لیکن اس کے لیے خاص عوامل اور مراحل ہیں۔ ابن آدم کے ظہور اور خداوند کے بادل پر آنے کے لیے بھی خاص ترتیب ہے۔ خداوند پہلے اوتار اپناتے ہیں اور کام کے لیے خفیہ طور پر آتے ہیں، اور پھر سب کے سامنے بادل پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا 2 مراحل میں کیوں ہوگا، اور یہ کہ اس سب کے دوران میں کیا ہوگا؟ اس میں بھی کچھ راز پوشیدہ ہیں۔ پہلے اس بارے خداوند یسوع کی پیشن گوئی دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع نے کہا، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے، اور کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ خداوند یسوع کی پیشن گوئیاں مکمل طور پر پوری ہو گئی ہیں۔ ابن آدم خفیہ طور پر اس وقت آئے جب نو انسانی کو سب سے کم توقع تھی، اور بہت سی سچائیاں بیان کر کے آخری ایام میں انصاف کا کام کر رہے ہیں۔ وہ سچائی کی روح ہیں جو خدا کے منتخب بندوں کی ہر سچائی کی جانب رہنمائی کر رہے ہیں، اور آفات سے پہلے غالب آنے والے لوگوں کی تکمیل کر چکے ہیں۔ قادر مطلق خدا کی بادشاہی کی بشارت بھی دنیا کے ہر ملک میں پھیل چکی ہے، یعنی قادر مطلق خدا نے شیطان کو شکست دے دی ہے اور تمام عظمت حاصل کر لی ہے۔ اب جب کہ عظیم آفات کی ابتدا ہو چکی ہے تو خدا نے غالب آنے والوں کا ایک گروہ مکمل کر لیا ہے، اور اس کا عظیم کا مکمل ہو رہا ہے۔ آفات کے بعد خدا سب لوگوں اور قوموں کے سامنے بادلوں پر ظاہر ہوگا، اور اس وقت ابن آدم کے ظہور اور خداوند کے بادلوں پر آنے کی پیشن گوئیاں مکمل طور پر پوری ہوں گی۔ چونکہ قادر مطلق خدا کا ظہور ہو چکا اور اس نے انصاف کا عمل شروع کر دیا ہے، جنہوں نے قادر مطلق خدا کو قبول کیا وہ خدا کا کلام ہر روز کھا اور پی رہے ہیں، خدا کا انصاف اور تزکیہ قبول کر کے بتدریج گناہ اور شیطانی قوتوں سے خلاصی حاصل کر رہے ہیں۔ خدا نے انہیں آفات سے پہلے غالب کر دیا ہے، اور وہ
उसके अवलीन सम्राट हैं। इससे वही की पेशन गोइयां पूरी होती हैं। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ये खुदा और बर्रे के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। कादर मुतलक खुदा को आखिरी आयाम में आकर इंसाफ का काम करते हुए पूरे 3 अशरे हो चुके हैं। उसने बहुत सी सच्चाइयां जाहिर की हैं। उसने हम पर इंजील के बहुत से असरार और खुदा के 6000 साल के इंतजामी मंसूबे के बहुत से राज इफ्शा किए हैं। उसने इंसाफ और आदमी का खराब जौहर इफ्शा करने के लिए बहुत कुछ कहा है। और ये अल्फाज सच्चा रास्ता है जो हमें गुनाहों और शैतानी कुव्वतों से छुटकारा दिलाकर महफूज होने का मौका फराहम करते हैं। खुदा के मुंतखब बंदों को इंसाफ, तंबीर, सरजनिश, कांट छांट, इम्तिहान से गुजारा और तज़किया किया जाता है। वो वाज़े तौर पर अपनी खराबियां देख पाते हैं, कहीं छुपने की जगह ना पाकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और पछताते हैं। शर्मिंदगी में खुदा के सामने झुकते हैं। वो देखते हैं कि खुदा का रास्तबाज मिजाज कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा, तो खुदा के लिए एहतराम पैदा कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खुदा से डरने लगते हैं और बातिल को तर्क करते हुए हकीकी तौबा करते और बदलते हैं। कादर मुतलक खुदा ने आफात से पहले गालिब आने वालों का एक ग्रोह तैयार कर लिया है और अवलीन सम्राट हासिल हो गए हैं। इन गालिब आने वालों की शहादतों को वीडियोस और मूवीज की शक्ल दे दी गई है जो ऑनलाइन मौजूद हैं, और जो भी उन्हें देख ले उसे हर तरह से कायल करने वाली हैं। इससे वाज़े नहीं हो सकता कि यही आखिरी आयाम में खुदा का ज़हूर और काम है। कादर मुतलक खुदा ने इतनी सच्चाइयों का इजहार किया है और इतना अजीम काम किया है जिससे ना सिर्फ ये दुनिया बल्कि पूरी कायनात हिल गई है। कादर मुतलक ने पुराने दौर का खात्मा और नए दौर का आगाज करके दुनिया बदल के रख दी है। बादशाही के दौर का आगाज हो चुका है। इसका मतलब है कि कादर मुतलक खुदा इब्ने आदम का ज़हूर है। खुदावंद यसु वापस आ गए हैं। हमारे नजात दहिंदा वापस आ गए हैं और काम कर रहे हैं। खुदा के घर से शुरू होने वाला इंसाफ का अमल ज्यादातर पूरा हो चुका है और इसी के साथ आफात आ पड़ी हैं। हम ये कह सकते हैं कि आफात पहले ही शुरू हो चुकी हैं और अब इनमें मजीद तेजी आएगी। तमाम बुरी ताकतें जो खुदा से सरकशी करती हैं उन्हें सजा दी जाएगी और आफात उन्हें तबाह कर देंगी। और जो खुदा के इंसाफ और आखिरी आयाम की सरजनिश से गुजर चुके हैं उन्हें खुदा पूरी तरह से इन आफात से महफूज रखेगा। और जब ये आफात खत्म होंगी तो शैतान की ये बुराइयों से भरी दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर खुदा बादलों पर बैठकर सबके सामने जाहिर हो जाएंगे और इस तरह वही एक साथ में बयान की गई पेशनगोई की तकमील होगी। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। तमाम अकवाम क्यों मातम कर रही होंगी? क्योंकि कादर मुतलक खुदा ने इतनी सारी सच्चाइयों का इजहार किया और इतना अजीम काम अंजाम दिया, लेकिन ना सिर्फ उन्होंने उसकी जुस्तजू से इनकार किया बल्कि मसीह मुखालफिन के साथ मिलकर उस पर दरीदा तहनी की फैसला सादर किया और उसकी तौहीन की। उन्होंने खुदा के मिजाज की तौहीन की और वो आफात में घिर गए हैं। उनका अंजाम यह होगा कि अपनी छातियां पीटेंगे, आहो बका करेंगे और दांत पीसेंगे, जो वही की इस गमनाक पेशन गोई को पूरा करेगा कि जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से आहो बका करेंगे। और जो कादर मुतलक खुदा के इंसाफ को कबूल करके पाक और कामिल हो गए हैं वो खुदा को सरेआम नमूदार होते देखेंगे और यही लोग बे इंतहा खुशी के साथ नाचेंगे, खुदा की लामहदूद ताकत, दानाई और रास्तबाजी की तारीफ करेंगे, बिल्कुल जैसे कि खुदा फरमाता है, मेरी रहमत उन लोगों पर जाहिर की जाती है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और अपने आप को झुटलाते हैं। उसके साथ शरीरों को जो सजा दी गई वो मेरे अदल पसंद मिजाज और इससे भी बढ़कर मेरे गज़ब की गवाही है। जब आफत आएगी तो मेरी मुखालफत करने वाले सब रोएंगे, जब वो कहत और ताउन का शिकार होंगे जिन्होंने हर तरह की शरारत की है
لیکن جو میرے پیچھے کئی سال سے چل رہے ہیں وہ اپنے گناہ کی قیمت ادا کرنے سے نہیں بچیں گے، وہ بھی تباہی میں ڈوب جائیں گے، جس کی مثال لاکھوں سالوں میں شاذ و نادر ہی ہوگی، اور وہ مسلسل خوف اور غم کی حالت میں رہیں گے۔ اور میرے پیروکاروں میں سے جنہوں نے مجھ سے وفاداری کا اظہار کیا ہے وہ خوشیاں منائیں گے اور میری طاقت کی تعریف کریں گے۔ وہ ناقابل تسخیر اطمینان کا تجربہ کریں گے اور ایسی خوشی کے درمیان رہیں گے جس سے میں نے پہلے کبھی بنی نوع انسان کو نہیں نوازا، کیونکہ میں انسان کے نیک کاموں کی قدر کرتا ہوں اور ان کے برے اعمال سے نفرت کرتا ہوں۔ جب سے میں نے پہلی بار بنی نوع انسان کی قیادت شروع کی ہے، میں بے صبری سے لوگوں کا ایک گروہ اپنانے کی امید کر رہا ہوں جو میرا ہم خیال ہو۔ جو لوگ میرے ہم خیال نہیں ہیں میں انہیں کبھی نہیں بھولتا، میں ہمیشہ ان سے دل میں نفرت کرتا ہوں اور ان پر قصاص لانے کے موقع کا انتظار کرتا ہوں، جسے دیکھ کر مجھے مزہ آئے گا۔ اب میرا دن آخرکار آ گیا ہے اور مجھے اب مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قادر مطلق خدا نے بنی نوع انسان کو پوری طرح پاک کر کے بچانے کے لیے آخری ایام میں انصاف کے لیے سچائیاں بیان کی ہیں، اور انسانیت کے بچائے جانے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا یہ واحد راستہ ہے، اور یہ موقع زندگی میں بس ایک بار ملے گا۔ عظیم آفات کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ جو جاگتے ہیں اور بلا تاخیر قادر مطلق خدا کے عظیم کام کے متلاشی ہیں وہی بر وقت ہوں گے، کیونکہ خدا نے خود کہہ دیا تھا، جب میں بہت سے لوگوں کو تعذیب کروں گا تو مذہبی دنیا کے لوگ مختلف حدوں تک میرے کاموں سے مغلوب ہو کر میری بادشاہی میں لوٹ آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک سفید بادل پر سوار مقدس شخصیت کی آمد کو دیکھا ہوگا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خدا کی آواز سنائی دے گی، اس کا کام دیکھ سکیں گے اور خدا کے سامنے پیش ہوں گے اور آفات کے بیچ خدا کی نجات پالیں گے، اور یہ ان آفات کے دوران حالت ترب میں لایا جا رہا ہے، اور یہ ان کے اور بنی نوع انسان کے لیے خدا کی عظیم رحمت پانے کا آخری موقع ہے۔ ذہین لوگ جان لیں گے کہ کیا منتخب کرنا ہے، اور جو ذوق و شوق سے خداوند کی بادلوں پر آمد کے منتظر ہیں ان کا انجام ایسا ہوگا جو کہ آج واضح ہو گیا۔ آئیے آج کلام خدا کا ایک آخری اقتباس دیکھتے ہیں۔ شاید بہت سے لوگ میری بات پر توجہ نہ دیں، لیکن پھر بھی میں ہر اس نام نہاد پیشوا کو بتانا چاہتا ہوں جو یسوع کی پیروی کرتا ہے کہ جب تم یسوع کو اپنی آنکھوں سے ایک سفید بادل پر آسمان سے اترتا دیکھو گے تو یہ راست بازی کے سورج کا عوامی ظہور ہوگا۔ شاید وہ تیرے لیے بہت پرجوش وقت ہو، اس کے باوجود تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب تو یسوع کو آسمان سے نازل ہوتا دیکھے گا یہی وہ وقت ہوگا جب تو سزا کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یہ خدا کے انتظامی منصوبے کے خاتمے کا وقت ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب خدا اچھوں کو اجر اور بدکاروں کو سزا دے گا، کیونکہ خدا کا انصاف بشر کے نشانیاں دیکھنے سے پہلے ختم ہو جائے گا جب صرف سچائی کا اظہار ہوگا۔ جو لوگ سچ کو نشانیوں کے بغیر تلاش کرتے ہیں اور خالص ہو چکے ہیں وہ خدا کے تخت کے روبرو واپس آئیں گے اور خالق کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ صرف وہی لوگ جو اس عقیدے پر قائم رہتے ہیں کہ یسوع جو سفید بادل پر سوار نہیں آئے گا وہ جھوٹا مسیح ہے، ہمیشہ کے لیے سزا ان کا مقدر ہوگی، کیونکہ وہ صرف اس یسوع پر یقین رکھتے ہیں جو نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن اس یسوع کو تسلیم نہیں کرتے جو کڑا انصاف کرتا ہے اور سچی راہ اور زندگی جاری کرتا ہے۔ یسوع ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فقط اس وقت کر سکتا ہے جب وہ سرعام سفید بادل پر واپس آئے۔ وہ اپنی ذات میں بہت ضدی، بہت پر اعتماد اور بہت مغرور ہیں۔ ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھلا یسوع کیسے اجر دے سکتا ہے؟ یسوع کی واپسی
उन लोगों के लिए बहुत बड़ी निजात है जो सच को कबूल करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन जो लोग सच को कबूल करने से कासिर हैं, उनके लिए ये मुजम्मत की इलामत है। तुम्हें अपना रास्ता खुद मुंतखब करना चाहिए और रूहुल कुद्स की तौहीन नहीं करनी चाहिए और हक को रद्द नहीं करना चाहिए। तुम्हें जाहिल और मगरूर इंसान नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा इंसान बनना चाहिए जो रूहुल कुद्स की रहनुमाई पर अमल करता है और सच की तमन्ना और उसे तलाश करता है। सिर्फ इस तरह तुम फायदे में रहोगे। आज हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पैगाम छोड़ दें और सच्चाई की तरफ रहनुमाई के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोबारा मुलाकात होगी।